قربانی کا جانور عیب دار ہو گیا تو کیا حکم ہے؟ چنانچہ اگر کسی مالدار صاحب نصاب آدمی نے قربانی کی نیت سے کوئی جانور خریدا، پھر وہ جانور عیب دار ہو گیا، تو صاحب نصاب آدمی پر اس صورت میں ضروری ہوگا کہ عیب دار جانور کی جگہ پر کسی بے عیب جانور کی قربانی کرے، یعنی دوسرا جانور کی قربانی کرے۔ چنانچہ اس سلسلے میں جو ہے فتاوی ہند میں ہے اور فتاوی شامیہ میں ہے، وَلَوْ اشْتَرَاهَا سَلِيمَةٌ ثُمَّ تَعِيبَتْ بِعَيْبٍ مَانِعٍ كَمَا مَرَّ فَعَلَيْهِ إِقَامَةُ غَيْرِهَا۔ اس طریقے کی عبارت فتاوی شامی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 207، فتاوی ہندیہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 299، البحر الرائق جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 188، بدائع الصنائع جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 76، فصل اما شرائط جواز اقامت الواجب کے تحت جو ہے اس کو نقل کیا ہے۔ دوسری صورت اس کی ہے کہ اگر کسی فقیر آدمی نے قربانی کی نیت سے کوئی جانور خریدا تھا یہاں، پھر وہ جانور عیب دار ہو گیا اس کا، اور وہ فقیر آدمی ہے، تو اس صورت میں فقہا یہ لکھتے ہیں کہ فقیر آدمی وہی عیب دار جانور کی قربانی کرے گا، وہی اس کے لیے کافی ہے۔ فقیر کے لیے اب اس کی جگہ دوسرا جانور لے کر کے آنا اور پھر اس کی قربانی کرنا یہ اس کے ذمہ ضروری نہیں ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں فقہا کی عبارت ہے کہ وَلَوْ اشْتَرَاهَا سَلِيمَةٌ ثُمَّ تَعِيبَتْ بِعَيْبٍ مَانِعٍ كَمَا مَرَّ فَعَلَيْهِ إِقَامَةُ غَيْرِهَا۔ پھر آگے ہے وَإِنْ كَانَ فَقِيرًا أَجْزَاهُ ذَلِكَ، یہ فتاوی شامیہ کی عبارت ہے جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 207، فتاوی ہندیہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 299، البحر الرائق جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 177، بدائع الصنائع جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 76، فصل اما شرائط جواز اقامت الواجب کے تحت جو ہے اس کو نقل کیا ہے۔ تیسری صورت یہ کہ اگر کسی نے قربانی کے لیے بے عیب جانور خریدا تھا، کوئی عیب نہیں تھا جس وقت وہ خرید کر کے لایا تھا، مگر بعد میں کوئی ایسا عیب اور نقص اس کو جو ہے پیدا ہو گیا اس جانور کو جس کی وجہ سے قربانی اس کی درست نہ ہو، تو اگر قربانی منت و نظر کی ہو تو اس کی جگہ بے عیب جانور کی قربانی کرنا اس کے ذمہ ضروری ہے، خواہ وہ شخص غریب ہو، امیر ہو یا غریب۔ اور اگر قربانی نظر و میت کی نہیں تھی تو غریب کے لیے اس عیب دار جانور کی قربانی کر دینا کافی ہوگا، اور پھر امیر پر اس کی جگہ دوسرے بے عیب جانور کی قربانی کرنا لازم اور ضروری ہوگی۔ یہ جو ہے تفصیل فقہا نے نقل کی ہے امیر اور غریب، نظر اور غیر نظر کے سلسلے میں۔ چنانچہ اس سلسلے میں جو ہے فتاوی عالمگیریہ میں ہے وَلَوْ اشْتَرَى رَجُلٌ أُضْحِيَّةً وَهِيَ سَمِينَةٌ فَعَجَفَتْ عِنْدَهُ حَتَّى صَارَتْ بِحَيْثُ لَوْ اشْتَرَاهَا عَلَى هَذِهِ الْحَالَةِ۔ اس طریقے کی عبارت ہے فتاوی عالمگیریہ کی 5ویں جلد صفحہ نمبر، فتاوی ہندیہ 5ویں جلد صفحہ نمبر 299، بدائع الصنائع جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 76، فصل اما شرائط جواز اقامت الواجب، البحر الرائق جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 177 کے تحت جو اس کو نقل کیا ہے۔ چوتھی صورت یہ کہ اگر ذبح کی تیاری میں کوئی عیب پیدا ہو گیا، مثلا جانور ڈر سے بھاگا اور کسی چیز میں لگا، اس کا ٹانگ ٹوٹ گیا، یا آنکھ خراب ہو گئی، آنکھ پھوٹ گئی، یا سینگ ٹوٹ گئی، یا کوئی اور عیب پیدا ہو گئے، تو پھر ایسی صورت میں اس پر کوئی حرج نہیں، ایسی صورت میں بھی اس کی قربانی جائز اور درست ہو جائے گی، کیونکہ یہ عیب نہیں بلکہ اس کی ڈر اور خوف کی وجہ سے جو ہے ایسا ہوا ہے، تو فقہا لکھتے ہیں کہ ایسی قربانی جائز اور درست ہے۔ چنانچہ فتاوی ہند کے اندر ہے وَلَوْ قَدِمَ أُضْحِيَّةٌ لِيَذْبَحَهَا فَاسْتَرَبَتْ فی المکان الذی یذبحها فیہ فانکسرت رجلها۔ اس طریقے کی عبارت جو فتاوی ہندیہ 5ویں جلد صفحہ 299 جو مکتبہ رشیدیہ کا چھپا ہوا نسخہ، اس کے اندر فتح القدیر جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 435 جو مکتبہ رشیدیہ کا چھپا ہوا نسخہ ہے، بدائع الصنائع جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 76، البحر الرائق جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 177 جو HM سعید کراچی پاکستان کا چھپا ہوا نسخہ، اس کے اندر قربانی کے مسائل کا انسائکلوپیڈیا، اس کے حروف تہجی عین، عنوان ہے عیب دار ہو گیا، عیب دار ہو گیا یعنی جانور عیب دار ہو گیا، صفحہ نمبر 103 اور 104 پر جو ہے اس کو نقل کیا گیا ہے، وہاں دیکھ سکتے ہیں تفصیل۔